سیدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی اس آخری مہم کے حوالے سے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ اس میں اللہ پاک فوج کو نہ صرف یہ کہ کامیابی عطا فرمائے گا بلکہ ہندوستان کے تمام حکمرانوں کو رسوا بھی کرے گا اور وہ زنجیروں میں جکڑ کر اپنے جرائم کی سزا بھگتنے کے لیے لائے جائیں گے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی تصدیق اس وقت بھی ہو چکی ہے کہ جب سلطان شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کیا تھا اور پرتھوی راج اور اس کے جرنیلوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لے گئے تھے۔ انشاءاللہ غزوہ ہند کی آخری مہم میں یہ تاریخ دہرائی جائے گی اور پاک فوج انشاءاللہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کے مطابق سن 71 کی سازشوں کا بدلہ لیتے ہوئے بھارتی فوج اور حکمرانوں سے ایک فیصلہ کن انتقام لے گی۔ اس غزوے میں پورے عالم اسلام کی فوجیں اور مسلمان پاک فوج کی حمایت میں شامل ہوں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث شریف کے عین مطابق فرماتے ہیں۔ آج پاکستان میں موجود منافقین اور مشرکوں کے حلیف غزوہ ہند کے احادیث کا مذاق اڑانے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ عقلی طور پر یہ ممکن ہی نہیں کہ پاکستان بھارت کو شکست دے سکے، کہ جو عسکری اور عددی قوت میں پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے۔ دشمنوں کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا کہ اللہ نے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اتنی شاندار تقدیر لکھی ہے کہ جس کی بشارت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی ہے اور اس جنگ کو غزوے کا درجہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ ایسے تمام عقل پرست اور بے غیرتوں کے اعتراضات کا جواب بھی نعمت اللہ شاہ ولی نے خود ہی دے دیا ہے۔ جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں غربستان سے مراد مغربی پاکستان ہے، تمام تاریخی، روحانی اور عصری اشارے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہونے والی کسی بھی فیصلہ کن جنگ کی قیادت پاک فوج ہی کرے گی اور پاکستان کا حکمران ہی اس غزوے کا فاتح ہوگا۔ اس مرد مجاہد کی تعریف پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ نعمت اللہ مزید فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی فتح کے بعد اس مجاہد کی حکومت 40 برس تک بر صغیر پاک و ہند پر قائم رہے گی۔ اب اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مجاہد کی قائم کردہ حکومت اتنے عرصے تک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ ہندوستان کی فتح کے بعد یہ فوج یہاں قیام کرے گی اور پھر واپس پلٹے گی اور شام میں حضرت عیسیٰ کو پائے گی، یعنی غزوہ ہند ظہور مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور اس کے بعد کے آنے والے واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ہے اور نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں بھی۔ اس حوالے سے نعمت اللہ کے 2 اشعار موجود ہیں۔ ہم اس نقطے پر رکیں گے۔ نعمت اللہ کی ترتیب کے مطابق ہندوستان پہلے فتح ہوگا اور انشاءاللہ پورا پاکستان بنے گا۔ اس پورے خطے پر مسلمانوں کی حکومت دوبارہ قائم ہوگی اور اس کے بعد دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی بالکل یہی ترتیب بیان فرمائی گئی ہے۔ آخر میں
اپنی تمام تر پیشگوئیوں کے بتانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے نعمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آنے والے وقتوں میں مومنین کے لیے ایک غیبی امداد کے طور پر مددگار ہوں گی اور ان سے مومنین فائدہ اٹھا کر دین کی فتح اور نصرت کا کام لے سکیں گے۔ اور پھر تمام تر رازوں کو کھولنے کے بعد آپ اپنے آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں اور اس قصیدے کا بیان کرنے کا سال وضع کرتے ہیں۔ علم و عادات کے مطابق کنت کنزن کے حروف 548 بنتے ہیں، یعنی 548 ہجری میں نعمت اللہ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ نعمت اللہ کے اپنے بارے میں یہ تنبیہ کہ اللہ کے رازوں کو ظاہر نہ کرو ہمیں علامہ اقبال کے ہاں بھی ملتی ہے کہ جہاں اقبال نے تمام رازوں کو بیان کرنے کے بعد خود ہی فرمایا، نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پیشگوئیاں کی وہ نہ تو علم نجوم کے تحت تھی اور نہ ہی کسی حساب کتاب کے ذریعے۔ یہ ایک مومن درویش کی فراست اور ان کا کشف ہے، ان کا وجدان ہے کہ جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوا تھا۔ یہ علم کرامات اولیاء میں سے ہے اور فقراء کی زبان میں اسے علم لدنی کہتے ہیں، یعنی وہ علم کہ جو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن پر نازل کیا گیا ہو۔ جیسے کہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ جن میں بزرگوں کو کبھی خواب میں، کبھی کسی روحانی مشاہدے میں یا پھر الہام کے ذریعے اللہ نے اپنے رازوں سے آگاہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ امت کو بیدار کریں۔ چنانچہ ایسی باتیں صرف نعمت اللہ شاہ ولی نے ہی نہیں کی بلکہ کئی اور بزرگان دین نے بھی اس سے پہلے اور ان کے بعد بھی کہی ہیں۔ یہ ہمارے دین اور تاریخ کا حصہ ہیں اور ان سے انکار ممکن نہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پیشگوئیاں کی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں۔ ہمارے لیے اس معاملے میں حجت صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی جو بات حدیث شریف کے مطابق ہوگی وہ ہم قبول کر لیں گے اور جو حدیث شریف کے خلاف جائے گی ہم اسے رد کر دیں گے۔ یوں تو نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی قیامت تک کے واقعات کی پیشگوئیاں کی ہیں کہ جن میں دجال کی آمد اور ایک بڑی جنگ کی کہ جسے ہرمجدون یعنی آرمگیڈن بھی کہتے ہیں، جس میں بے انتہا انسان مارے جائیں گے کا ذکر ملتا ہے۔ پھر وہ آخری دور میں انگلستان یا امریکہ کی تباہی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کئی اور پیشگوئیاں بھی کرتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم نے انہی اشعار کو لیا ہے کہ جن کا تعلق براہ راست آج کے پاکستان اور مستقبل میں ہندوستان کی فتح سے ہے۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے عسکری حکمت عملی کے حوالے سے بات کی کہ آج کی جغرافیائی سیاست کا تقاضا ہے کہ پاکستان ایک علاقائی دفاعی اتحاد بنائے اور ہندوستان کے ساتھ ایک آخری فیصلہ کن جنگ کی تیاری کرے، کیونکہ باقی تمام ممالک سے تو ہمارے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں مگر ہندوستان سے کبھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری طرف سے امن و امان کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں اور اعتماد سازی کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان پر ہندو صہیونی مکمل طور پر حکمران بن کر قابض ہو چکے ہیں۔ نریندر مودی کی حکومت اور اس کے وزراء کھلے عام پاکستان کو توڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سن 2021 تک ہندوستان سے مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے۔ کشمیر کو ہندوستان کا اٹوٹ انگ قرار دے کر پاکستانی کشمیر پر قبضے کی منصوبہ سازی ہو رہی ہے۔ بھارتی قومی سلامتی کا وزیر اجیت کمار دوول خود اقرار کرتا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف چوتھی نسل کی جنگ یعنی 4th جنریشن وار لڑ رہا ہے اور ٹی ٹی پی کے خوارج اور بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کی کھلی حمایت کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھارت کے ساتھ پاکستان کی ایک فیصلہ کن جنگ لازماً ہوگی اور اسی جنگ کا نام حدیث شریف میں غزوہ ہند ہے۔ یہ جنگ
کینہ پرور بنیا مشرک پاکستان پر مسلط کرے گا، مگر اس کا اختتام اللہ کے فضل سے پاکستان کے ہاتھوں میں ہوگا کہ جب دہلی کے لال قلعے پر سبز ہلالی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم غزوہ ہند سے متعلق احادیث مبارکہ کو بھی بیان کریں۔ غزوہ ہند سے متعلق ایک نہایت ہی اہم حدیث شریف کہ جس کا تعلق زمانہ آخر سے ہے، حضرت نعمان بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں روایت فرمائی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان فوج جو یقیناً پاکستانی فوج ہے، ہندوستان سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑے گی اور پھر مشرکوں کو شکست دے کر پورے ہندوستان پر قابض ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ فوج یہاں سے واپس پلٹے گی اور مشرق وسطیٰ اور فلسطین کے علاقوں میں موجود دجالی فوجوں سے نبرد آزما ہوگی، اور یہی دور حضرت عیسیٰ کی آمد اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ہوگا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ غزوہ ہند کا آخری معرکہ آخری زمانے میں ہوگا، اور ہمارے خطے کے سیاسی، عسکری اور جغرافیائی حالات اس بات کی طرف بڑی واضح دلالت کر رہے ہیں کہ اب یہ معرکہ زیادہ دور نہیں۔ محمد بن قاسم کے وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں نے مشرق ہندوستان پر جتنے بھی حملے کیے ہیں وہ سب غزوہ ہند کا ہی حصہ ہیں، مگر اس حدیث شریف میں جس معرکے کا ذکر موجود ہے وہ اس غزوہ ہند کے طویل سلسلے کا آخری معرکہ ہے، اور یہ سعادت اب پاکستانی قوم اور پاک فوج کے نصیب میں ہے۔ حدیث شریف میں جو بات فرمائی گئی ہے وہی بات نعمت اللہ شاہ ولی بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث شریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت جوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ جو اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جس طرف نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی بات میں اشارہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نعمت اللہ کو بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس روحانی انٹیلیجنس کی بنیاد پر اپنی عسکری حکمت عملی بنانی چاہیے۔ اگر آج آپ یہ بات مسلم دنیا میں عام کر دیں کہ ہندوستان کی فتح میں حصہ لینے والے کے لیے کتنا بڑا اجر ہے، تو دیکھیے گا پوری مسلم دنیا سے مجاہدین کا سیلاب امڑ آئے گا ہند پر حملے کے لیے۔ ہندوستان صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کا بھی بدترین دشمن ہے۔ یہود اور ہنود ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ان کے عزائم مشترکہ ہیں اور دونوں آپس میں قریب ترین اتحادی کی حیثیت سے مشرق اور مغرب میں امت مسلمہ کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بات کہ ہندوستان سے ایک فیصلہ کن جنگ ہونی ہے اور اس کے بعد پورے ہندوستان پر توحید کا پرچم لہرائے گا، صرف نعمت اللہ شاہ ولی ہی نہیں کہتے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایسے بے شمار صاحب بصیرت بزرگ ہیں کہ جنہوں نے یہ خوشخبریاں عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وقت کے اولیاء ہیں۔ یہ مختلف جگہ مختلف ڈیوٹیوں پر مامور ہیں، مگر روحانی دنیا کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ یہ خودی کے ترجمہ بھی ہیں اور خدا کے رازداں بھی۔ ان بزرگوں میں سے ایک نام صوفی برکت علی صاحب کا ہے۔ فیصل آباد کے قریب ایک مقام پر آپ کا ڈیرا تھا کہ جہاں آپ کا انتقال بھی ہوا اور وہیں آپ کا مزار بھی ہے۔ ان کا فیض آج بھی جاری ہے۔ صوفی صاحب اپنی کتاب محب پاکستان میں لکھتے ہیں، دیوانہ جنگل میں تنکے چن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ اقوام متحدہ فیصلے سے قبل پاکستان سے پوچھے گی کہ آیا اس کو کیا جائے یا نہیں۔ نیز یہ بھی کہتے ہیں، بندے آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، مگر یہ آواز مکتوب کر دی گئی ہے۔ الکھ نگری میں ممتاز مفتی صوفی برکت علی صاحب کا یہ قول لکھتے ہیں، اے لوگوں، جان لو کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب
UNO कोई कदम उठाने से कबल पाकिस्तान से पूछेगी क्या मैं ये कदम उठा लूं? उस वक्त हम रुखसत हो चुके होंगे, लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो आकर मेरी कब्र पर थूक देना। मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि मैं उन बुजुर्गों के इतने बड़े दावे पर हैरान और परेशान रह गया कि या अल्लाह, ये पाकिस्तान क्या शय है? क्यों लोग इसकी अजमत की बातें करते हैं? पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। लोगों को नहीं मालूम कि आखिरी दौर में मुसलमानों को हासिल होने वाले उरूज का मरकज पाकिस्तान होगा। 27 रमजान मुबारक को कायम होने वाला ये मुल्क, कि जिसके नाम का मतलब ही मदीना तैयबा है, दरअसल मदीना सानी है। ये अल्लाह के खास करम से कायम हुआ है और खास फजल से ही हमेशा कायम रहेगा। पूरी रूहानी दुनिया इस पाक सरजमीन की हिफाजत पर मामूर है। दुश्मन इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। अब इसने अल्लाह के हुक्म से मजीद फैलना है और उम्मत की क़यादत संभालनी है, चाहे मुशरिकों को कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे। इस मुल्क की तकदीर से मुताल्लिक फैसले लौहे महफूज में लिख दिए गए हैं। अब फकत ये जाहिर होना बाकी है कि वो कौन खुशनसीब होगा कि जिसके नसीब में इस मुल्क को उरूज तक पहुंचाने की सादत आती है। आज के दौर में ना नमाज काम आएगी न रोजा, अगर किसी ने इस स्वाले की ऊंटनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अशफाक अहमद साहब इस मुल्क की मिसाल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी से देते हैं। वो फरमाते हैं कि जिस तरह हजरत सालेह की ऊंटनी मौजज़े से बनी थी, निशानी के तौर पर कायम की गई थी, और जिस तरह उस ऊंटनी को नुकसान पहुंचाने पर उस कौम को ही तबाह कर दिया गया था, और जिसने उस ऊंटनी की इज्जत की अल्लाह ने भी उसको बचाए रखा, बिल्कुल उसी तरह इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों की नस्लें तबाह व बर्बाद कर दी जाएंगी और इसकी तामीर में एक ईंट रखने वाला भी दो जहां में नवाजा जाएगा। अलख नगरी में मुमताज मुफ्ती ने रूहानी दुनिया से मुताल्लिक हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं। मुमताज मुफ्ती की यही ड्यूटी लगी थी कि इन राजों को बयान करे। ये 4-5 दोस्तों का टोला था। अशफाक अहमद, मुमताज मुफ्ती, वासिफ अली वासिफ, इब्ने इंशा और कुदरतुल्लाह शहाब। इनमें इब्ने इंशा तो चुप ही रहे, लेकिन मुमताज मुफ्ती, कुदरतुल्लाह शहाब, अशफाक अहमद और बानो कुदसिया की ये ड्यूटी लगी कि दुनिया को बाबों से मुतारिफ करवाएं। ये खुद भी बाबे ही थे। ये राजदार लोग अल्लाह के राजों को बयान भी करते थे और उनका इतलाक भी। कुदरतुल्लाह शहाब की तो बहुत बड़ी ड्यूटी थी। अशफाक अहमद के जिनका मुआशरे में अपना बड़ा रूहानी मकाम व मर्तबा है, वो हफ्ते में एक बार लाहौर से रावलपिंडी आते थे, सिर्फ कुदरतुल्लाह शहाब के पांव के नाखून काटने। इससे अंदाजा लगाइए कि वो शहाब की कितनी इज्जत करते थे। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यह थी कि अशफाक अहमद कुदरतुल्लाह शहाब की रूहानी ड्यूटी के राजदार थे और मुमताज मुफ्ती भी। मुमताज मुफ्ती की किताब अलख नगरी और लब्बैक पढ़ने से ताल्लुक रखती है कि जिनमें उन्होंने कई राज खोल दिए हैं। अगर आप कुदरतुल्लाह शहाब का राज जानना चाहते हैं तो बानो कुदसिया की किताब मर्द अब रेशम भी पढ़िए। ये सब पढ़कर आपको मालूम होगा कि अल्लाह के ये खास लोग खत्म नहीं हुए। जिस तरह आप माजी में बड़े बड़े बुजुर्गों और औलिया के वाकयात पढ़ते और सुनते हैं, इसी तरह आज भी ये बुजुर्ग जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक अपनी ड्यूटियां सरंजाम दे रहे हैं। इनके यूनिफॉर्म बदल जाते हैं, रूप मुख्तलिफ होते हैं, मगर ये होते आपके आसपास ही हैं। बस इन बाबों को तलाश करना पड़ता है। अलख नगरी में मुमताज मुफ्ती एक और गैर मामूली वाकया लिखते हैं। शहाब ने अतिया को फोन किया। अतिया कहने लगी, आप यहां आ जाएं, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहती हूं जो किसी और को नहीं सुना सकती। शहाब अतिया से मिलने गया तो मुझे भी ले गया। उस रोज अतिया बड़े मूड में थी। कहने लगी, आजकल अर्श पर बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। चरागा हो रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूल्हा बने हुए हैं, फूलों के हार पहने हुए हैं, गुलाब की पत्तियां निछावर हो रही हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। कहते हैं इस्लाम की निशात सानिया का दौर शुरू होने वाला है। अर्श और फर्श एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। पाकिस्तान उस दौर का गहवारा होगा। वो रुक गई, फिर वक्फे के बाद कहने लगी, मैंने देखा है कि सदर पाकिस्तान की कुर्सी खाली पड़ी है, वहां एक काला झंडा लगा है। जो शख्स उनकी जगह लेगा वो बहुत सख्तगीर आदमी होगा। उसकी घनी दाढ़ी है, आंखें सब्ज हैं। मैं देख रही हूं एक खूनी जंग होगी।
ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کشمیر ہمیں مل جائے گا، پاکستان کے علاقے میں وسعت ہوگی، ہم دلی پر قابض ہو جائیں گے۔ عطیہ ایک نیک پڑھی لکھی خاتون تھیں کہ جن کو آنے والے واقعات سے متعلق الہام ہو جایا کرتا تھا۔ عام طور پر بزرگوں کو کشف و الہام کے ذریعے واقعات کی خبر ہو جاتی ہے، مگر وقت کا تعین نہیں ہوتا۔ واقعات کے ظہور میں تاخیر ہو سکتی ہے، مگر جو کچھ لوح محفوظ پہ لکھ دیا گیا ہوتا ہے وہ مٹ نہیں سکتا۔ ایک اور واقعہ ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب قدرت اللہ شہاب کا ہالینڈ تبادلہ ہو گیا تھا۔ شہاب صاحب جب ہالینڈ سے واپس آتے تو ممتاز مفتی سے کہتے کہ ہمیں فاتحہ پڑھنے بری امام جانا ہے۔ ممتاز شہاب سے پوچھتے کہ اس میں کیا راز ہے، تو شہاب نے کہا کہ میں نے ہالینڈ کی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی کہ جو حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھی گئی تھی، یا خود امام بری کی لکھی ہوئی تھی۔ یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ایک قدیم نسخہ تھا۔ اس کتاب میں حضرت شاہ عبد اللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ بری امام سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ جس جگہ ہم اپنا مرکز بنا رہے ہیں یہاں ایک بہت بڑا اسلامی شہر آباد ہوگا کہ جو دنیا کے اسلامی ممالک کا مرکز ہوگا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے تقریباً 200 برس کے بعد عین ان کے مزار کے نزدیک امت مسلمہ کا ایک عظیم الشان دارالحکومت تعمیر ہونا شروع ہوتا ہے کہ جسے دنیا آج اسلام آباد کے نام سے جانتی ہے۔ ممتاز مفتی ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ عبد المعبود تھے کہ جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جو 162 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اسلامی ریاست قائم کر لی، مگر پھر انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ جب حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا تو انہیں روحانی طور پر خوشخبری دی گئی کہ جو پودا آپ نے لگایا ہے 90 سال بعد اس میں پھل پھول اگیں گے، 90 سال بعد آپ کا یہ مشن تکمیل کو پہنچے گا۔ اس بات کی گواہی عبد المعبود صاحب نے خود دی ہے۔ آج بھی عبد المعبود صاحب کے عقیدت مند اور مریدین زندہ ہیں کہ جو گواہ ہیں ان سب باتوں کے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں درج کیا ہے کہ مسلمان ہندوستان کو دوبارہ فتح کر لیں گے۔ ایک اور بزرگ ذوقی شاہ صاحب نے اپنی کتاب تربیت العشاق میں درج کیا ہے کہ مسلمان ہندوستان کو یقیناً دوبارہ فتح کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کو سخت امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ ایک اور بزرگ بابا یحییٰ نے پاکستانی نجی ٹیلی ویژن پر پاکستان کے حوالے سے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا ہے۔ یہ ان کا بنایا ہوا سلسلہ ہے، یہ ان کی طرف سے تحفہ ہے، یہ رب ذوالجلال کی نعمت ہے، لہٰذا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کو برباد کرنے والے خود برباد ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ آپ بے فکر رہے۔ عصر حاضر کے ایک اور مشہور بزرگ علامہ پروفیسر مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائی نے پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ ایک سبز آنکھوں والا مجاہد آئے گا اور وہ اس ملک کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا، ظالم کو ظلم نہیں کرنے دے گا اور کشمیر فتح ہوتے ہوتے پورا ہندوستان ہی فتح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وقت کے اور بھی بہت سے بزرگان دین اور اولیاء نے پاکستان کی عظمت اور عروج کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کی ہیں کہ جو حرف بحرف حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے سے مطابقت رکھتی ہیں۔ آج منافقوں کی طرف سے پاکستان پر تنقید ہوتی ہے کہ وہ اپنے دفاع اور نیوکلیئر پروگرام پر بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے، لہٰذا دفاعی بجٹ کم کر دینا چاہیے۔ یہ سب اس پروپیگنڈے کا حصہ ہے کہ جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاک فوج کرپٹ ہے، سارا بجٹ ہڑپ کر جاتی ہے اور فوج کی تعداد اور بجٹ کو کم کرنا چاہیے۔ ہم آپ کو اس حوالے سے ایک واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ سن 1959 میں کہ جب میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا ڈائریکٹر تھا تو میرے مراسم مشرقی یورپ کے ایک باشندے سے ہو گئے۔ اس کا ملک روس کے حلقے اقتدار میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ گو کہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن بعض باتوں میں دونوں کی پالیسی ایک ہوتی ہے، لہٰذا ان معاملات میں دونوں ایک دوسرے سے تعلقات بڑھا لیتے ہیں۔
جب میں نے پوچھا مثلاً تو انہوں نے کہا مثلاً پاکستان۔ شہاب کہتے ہیں کہ میری درخواست پر انہوں نے وضاحت کی کہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت نہ امریکہ کو پسند ہے اور نہ روس کو۔ روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بحیرہ عرب کی طرف بھی ہے۔ پھر یہ کہ روس کے لیے بھارت کی خوشنودی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ان تینوں مقاصد کی راہ میں جو چیز حائل ہے وہ پاکستانی فوج ہے، یعنی پوری دنیا کی طاغوتی قوتوں امریکہ، روس، ہندوستان اور اسرائیل کی راہ میں اگر کوئی حائل ہے تو وہ پاکستان آرمی ہے، پاکستان کا جوہری پروگرام ہے۔ اگر آپ فوج کو بیچ سے نکال دیں تو نہ بھارت کو کوئی روکنے والا ہے اور نہ اسرائیل کو۔ مزید برآں وہ یورپی باشندہ کہتا ہے کہ امریکہ کا مقصد مختلف ہے، اس کی بنیادی وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری ہو گیا تو پاک فوج اور پاکستانی عوام جذبہ جہاد سے سرشار اسرائیل پر چڑھ دوڑیں گے۔ امریکہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا کہ پاکستان جیسا کوئی ملک باقی بچے۔ روس کی طرح امریکہ بھی بھارت کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی سن 59 میں جب بھارت روس کے کیمپ میں تھا اس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی کہ بالآخر امریکہ اور بھارت پاکستانی فوج اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ایک ہو جائیں گے، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری فوج کو کمزور کرنا امریکہ، بھارت اور اسرائیل کا نصب العین ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سن 71 میں پاکستان کو توڑنے میں روس، امریکہ اور ہندوستان کا مشترکہ اتحاد تھا۔ پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر اسلام کو فروغ حاصل ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پوری دنیا کو ہوگا۔ افغانستان اور ایشیائی وسطی بھی روس کی قید سے آزاد ہو جائیں گے، اور بعد ازاں افغان جنگ کے نتیجے میں ایسا ہی ہوا۔ پاک فوج نے ہی سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ شہاب لکھتے ہیں کہ ہم کو صرف جذبہ حب الوطنی ہی نہیں چاہیے بلکہ ہمیں عشق اور جنون کی ضرورت ہے، اسی میں پاکستان کی سلامتی پوشیدہ ہے۔ اس سیریز میں ہم نے دنیا کی جغرافیائی سیاست پر بھی بات کی، اس کے تاریخی پس منظر پر بھی روشنی ڈالی اور اس میں روحانی انٹیلیجنس کے غیر معمولی کردار کو بھی واضح کیا۔ غرض یہ تمام جہتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تناظر پیش کیا۔ احادیث مبارکہ سے لے کر آج تک کے دور کے فقراء اور اولیاء نے جو کچھ پاکستان کے حوالے سے کہا ہے اس میں سے بھی آپ کے سامنے چیدہ چیدہ باتیں رکھ دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ لازماً فتح ہوگا، اور وہ امیر بھی جنتی ہے اور وہ فوج بھی جنتی کہ جو اس پر قبضہ کرے گی۔ ایک بڑی فوج میں تو کئی گناہگار بھی ہوتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاد میں شریک ہونے کے باعث ان کے سارے گناہ معاف ہو جانے کی بشارت عطا فرمائی ہے، کیونکہ مشن بہت بڑا تھا۔ اسی طرح غزوہ ہند سے متعلق ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ اس فوج کے تمام گناہ معاف فرمائے گا کہ جو مشرکوں کے خلاف غزوہ ہند میں شریک ہوں گے۔ لہٰذا وہ تمام منافق جو آج اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ پاک فوج میں تو بڑے گنہگار لوگ بھی شامل ہیں، تو پھر کیوں کر اللہ اس فوج سے غزوہ ہند کی سربراہی کا کام لے گا؟ تو ایسے لوگوں کو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کے بعد خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام فوجوں کے لیے مغفرت اور جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے کہ جو ماضی میں فتح قسطنطنیہ میں شامل تھے یا غزوہ ہند کی مہمات میں شریک رہے ہیں یا ہوں گے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر شک کرنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے۔ حضرت صفوان بن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کچھ لوگوں نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکستان کی تعمیر سے لے کر آج تک ہم ہندوستان کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ سن 1948 کی جنگ آزادی کشمیر ہو یا سن 65 کی جنگ، سن 71 کا معرکہ ہو یا کارگل کی جھڑپ، لائن آف کنٹرول پر آئے دن ہونے والے فائرنگ کا تبادلہ ہو یا خوارج کے خلاف لڑائی، سب غزوہ ہند کی طویل سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور ان میں شامل ہونے والے کا وہی اجر ہے کہ جس کی بشارت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان فوجوں کو دے چکے ہیں۔ چنانچہ
ہمارے وہ فوجی کہ جو لائن آف کنٹرول پر کھڑے ہیں، ہمارے تمام پائلٹ اور فضائیہ کے جوان، ہمارے بحریہ کے غازی، یہ سب ہی غزوہ ہند کے مجاہد ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ان کو آزمایا جائے گا اور مشرق ہندوستان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ان سب کے نصیب میں ہے۔ اور کس قدر شاندار نصیب ہے یہ کہ جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک فوج کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک شاندار تقدیر لکھی ہے اور اس وقت یہ تاریخ بننے کے عمل میں ہے۔ اس وقت کائنات کی تمام قوتیں حرکت میں ہیں۔ شیطانی طاقتیں بھی پوری قوت کے ساتھ دجالی نظام کو نافذ کرنے کے لیے متحرک ہیں، اور دوسری جانب نوری اور روحانی قوتیں بھی اللہ کی تائید سے اس کے امر کو نافذ کرنے کے لیے مصروف جہاد ہیں۔ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس کی بشارت دینے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ امت کے عروج کا آغاز قیام پاکستان سے ہوتا ہے۔ اسی پاکستان کی تعمیر کے لیے اللہ نے درویش وقت علامہ اقبال کو ایک تحفے کے طور پر بھیجا کہ جنہوں نے نہ صرف اس مدینہ ثانی کی بنیادیں کھڑی کی بلکہ اس کی سمت کا بھی تعین فرما دیا، اس کی تقدیر بھی بیان کر دی اور تقدیر کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اقبال زندہ رود ہیں اور اس چشمے کا فیض آج بھی جاری ہے۔ ہمارے نصیب میں جو بھی خوشخبریاں لکھ دی گئی ہیں ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بابا اقبال ہے۔ آئندہ آنے والے دور کی حکمرانی اور خلافت اب اسلام آباد کے نصیب میں ہے کہ جس نے حقیقی معنوں میں دار الخلافہ بننا ہے، یعنی خلافت کے احیاء کا مرکز۔ سب روحانی اور ظاہری اشارے اسی طرف ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان امت مسلمہ کے عروج کا مرکز ہوگا، اسلام کے جلال و جمال کا امین ہوگا۔ شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی اور نطق عربی بھی ہمیں ملے گا اور ہم ہی سے دنیا کی امامت کا کام بھی لیا جائے گا۔ یہ ملک مدینہ ثانی ہے۔ اس پاک فوج کی خاطر جان، مال، عزت و آبرو قربان کرنا بھی سستا سودا ہے۔ اس پر کبھی سمجھوتا نہ کیجیے گا۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو پاکستان کے دفاع میں جان و مال، عزت و آبرو قربان کرنے والے ہوں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق اگر شہید ہوئے تو افضل الشہداء میں ہوں گے، اور اگر بچ گئے تو جہنم کی آگ سے آزاد غازی ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔